بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم بایو اسٹیٹسٹکس کے استعمال پر بات کریں گے. کل ہم نے بایو اسٹیٹسٹکس کو ڈسکس بھی کیا, ڈیفائن بھی کیا, اس کے کچھ ٹرم سے بھی آگاہ ہوئے. آج ہم بایولوجیکل انالیسس میں یا بایولوجیکل فیلڈ میں اس کا استعمال کیا ہے کچھ وہ بتائیں گے. اس میں سب سے پہلے جو ڈسکشن ہے وہ ایگریکلچر اور کیٹل فارمنگ کا ہے. ہم پہلے پاکستان کے حوالے سے بات کریں تھوڑی سی. تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. ایگریکلچر ان پودوں کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنی ضرورت کے تحت خود اگاتا ہے. اس کی ضد ہے وائلڈ پلانٹس یا وائلڈ لائف بھی کہتے ہیں اس کو. جو پودے خود اگتے ہیں وہ وائلڈ ہیں, جن کو ہم اگاتے ہیں ان کو ایگریکلچرل پلانٹس کہتے ہیں. تو انسان کی آبادی بڑھ رہی ہے. ایک اشارہ بتاتا ہوں, 1947 میں جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہاں کی آبادی 3 کروڑ تھی. آج کتنی ہے؟ 24 سے 25 کروڑ. تو کئی گنا بڑھ گئی ہے آبادی. زمین تو نہیں بڑھی نا, بلکہ زمین کم بھی ہوگی, کیونکہ اتنے گھر, اتنی بلڈنگس, اتنے روڈز بنے ہیں. تو آپ کی خوراک کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور پروڈکشن کم ہے. تو اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں, کیسے برابر کریں؟ اس کے لیے پھر بایو اسٹیٹسٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً ہمارا خرچہ کتنا ہے یا ضرورت کتنی ہے خوراک کی, اور خوراک پروڈیوس کتنی ہو رہی ہے. سالانہ بنیاد پر یہ ہر سال کیلکولیٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کہاں گنجائش ہے, یہ سارے انالیسس کہلاتا ہے. یہ بایو اسٹیٹسٹیکل ٹولز کی مدد سے کیا جاتا ہے کہ کہاں پر ایگریکلچر پریکٹسز پور ہیں, اس کو کہاں امپروو کیا جا سکتا ہے, کہاں کوئی دوسری فصل انٹروڈیوس کرائی جا سکتی ہے, کہاں کی زمین کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ساری اس میں ہیلپ کرتی ہے بایو اسٹیٹسٹکس. اسی طرح جہاں پر ایگریکلچر ہوگا وہاں اینیمل فارمنگ بھی ہوگی. یہاں پر ایک نقطہ اور کلیئر کروں. میرے ساتھ تو یہ ہو رہا تھا, فارمر کہتے ہیں نا, تو بچپن میں نے ایک تصویر دیکھی تھی. کسان یا فارمر, ایک آدمی 2 بیلوں کو ساتھ ہل میں جوت کے کچھ ادھر رکھ کے, تو وہی ہل چلانے والے کو ہم کسان کہتے ہیں. حالانکہ فارمر صرف اس کو نہیں کہتے, جو اینیمل پالتا ہے وہ اینیمل فارمر ہے, جو فصلیں کاشت کرتا ہے وہ ایگریکلچرل فارمر ہے. اسی طرح جو فش فارم آپریٹ کرتا ہے وہ فش فارمر کہلاتا ہے. مرغی جو پالتا ہے, بیچتا ہے, اس کو پولٹری فارمر کہتے ہیں. تو فارمر کی اقسام ہیں. جب آپ کا ملک ہی ایگریکلچرل ہے تو یہاں لازمی ہے کہ یہاں جانور بھی پالے جاتے ہیں, کیونکہ ایگریکلچر اور کیٹل فارمنگ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اس بایو اسٹیٹسٹکس کے ذریعے آپ انالائز کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے جانور آپ پال سکتے ہیں. بلکہ ایک اور ریسرچ کر رہا تھا کہ انگریز ادھر بشو کے اوپر, بشو میں جانوروں کو گرمیوں میں اوپر لے جاتے ہیں پھر واپس لاتے ہیں. تو یہ 2001 کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا, وہ انگریز شاید سوئٹزرلینڈ کا یا نیوزی لینڈ کا تھا, تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھی یہی سسٹم ہے, لیکن وہاں پر جانور رکھنے کی تعداد فکس ہے سرکار کی طرف سے. جس کے پاس 1 کنال زمین ہوگی وہ 1 گائے رکھ سکتا ہے. تو جتنے کنال آپ کی زمین ہے اتنے گائیں, اتنی بکریاں رکھ سکتے ہیں. تو وہ سائنٹیفک بنیادوں پر کر رہے ہیں نا کام. ہمارے ادھر تو ہے ہی نہیں یہ سسٹم. زمین آپ کی ہے یا نہیں ہے, آپ چاہیں تو جانور پالیں, نہ چاہیں تو زمینیں بہت ساری ہیں, جانور نہ پالیں. تو اگر ہم یہ اسٹیٹسٹکس کے رول اپلائی کریں, ان کے فارمولے اپلائی کریں, انالائز کریں, تو ہم اس کو جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اسی کو امپروو کر کے ان کی پروڈکشن زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی بلتستان میں آپ کو نظر آئے گا, تھلے ویلی میں نے دیکھا جانوروں کا گوبر ضائع ہونے نہیں دیتے. وہ جنگل نہیں ہے, گوبر کو اپلے بنا کر سکھا کے نیچے گاؤں سپلائی کیا جاتا ہے. اس سے کیا ہوگا, اوپر جو برک ہے وہاں صفائی بھی ہوئی اور نیچے فیول کا بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا. جنگل کٹنے سے بچ گیا.
تو یہ پلاننگ کرنے میں بایو اسٹیٹسٹکس ہماری مدد کرتی ہے، اس طرح کی ریسرچ جو بھی ہوگی. اسی طرح دوسری ہے ایویلویشن آف میڈیکل انسٹرومنٹس اینڈ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک جو سرجیکل آلات ہیں وہ، دوسرا دوائیاں جو پروڈیوس کی جاتی ہیں. یہی آپ کی بایو اسٹیٹسٹکس ہے جو ان کے یوزفل، ہارمفل یا یوز لیس ہونے کی تصدیق کرتی ہے، مدد کرتی ہے. مثلا آپ نے ایک کینچی بنا لی، سرجیکل کینچی، سیزر، اس کو مختلف کنڈیشنز میں، ہائی ٹمپریچر، لو ٹمپریچر، یا پھر ہلکے کاغذ، کپڑا یا اسکن، اس میں کاٹ کر چیک کریں گے، پھر اس کا اوور آل رزلٹ کیلکولیٹ کریں گے، اس کی ایفیشنسی کیا ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کیسی ہے، اور اس کی اوور آل پرفارمنس کیسی ہے. تو یہ فارمولے آپ کو ہیلپ کرنے میں ہیلپ کریں گے. اسی طرح آپ نے ایک نئی دوائی لانچ کی ہے، اس دوائی کو آپ مختلف جانوروں پر، ایکسپیریمنٹل اینیمل پر مختلف ڈوزز اس کے یوز کر کے چیک کریں گے، رزلٹ دیکھیں گے، پھر وہ سارے رزلٹ اسی طرح بایو اسٹیٹسٹکس کے ذریعے اینالائز کر کے آخر میں ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ دوائی اتنی مقدار میں اتنی افیکٹو ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی یہ ہیں. تو یہ سارے جو ایکسپیریمنٹس پرفارم کیے جاتے ہیں ان کی میجارٹی اسی بایو اسٹیٹسٹیکل ٹولز کی مدد سے سرٹیفائی ہونے کے بعد پھر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ اندھا دھند ہم کوئی کام شروع کریں اور مارکیٹ میں آ کے فیل ہو گئے تو مارکیٹ ایک دفعہ آپ کے ساتھ نہیں دے گی تو پھر کبھی بھی نہیں دے گی. تو اسی لیے یہ اندازے لگائے تھے. میں نے آپ کو کل ایک شاید بات کہی تھی، اسٹیٹسٹکس کی باتیں 100% صحیح نہیں ہیں، لیکن 100% کے بہت قریب کی آپ کو فگرز بتاتی ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، بہترین گیس لگا سکتے ہیں ان ٹول کی مدد سے. تو انسٹرومنٹس ہوں یا کوئی میڈیسن ہو، اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو مختلف طرح سے ٹیسٹ کرنے کے لیے جو بایو اسٹیٹسٹیکل رولز، ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، پرنسپلس ہیں یا فارمولے ہیں، ان کے ذریعے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. آگے ہم مثالیں بھی آپ کو بتائیں گے. اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے، مانیٹرنگ آف ایپیڈیمیولوجیکل ڈیزیزز. ایپیڈیمکس، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں. مثلا کچھ بیماریوں کو کہا جاتا ہے ایپیڈیمکس، اردو میں اس کو کہتے ہیں وبائی امراض. وبائی امراض کیا ہوتے ہیں؟ جو بہت بڑے علاقے کو کور کریں، یعنی ایک بیماری پھیل جائے کسی علاقے میں، چاہے وہ ایک محلہ ہو، گاؤں ہو، شہر ہو یا پورا ملک ہو. لیکن اگر یہ پوری دنیا میں پھیل جائے تو اس کو کہا جاتا ہے پینڈیمک. ایک پینڈیمک تو ہم نے اپنے ماضی قریب میں دیکھا، کووڈ آیا. تو اب اس کے لیے بھی اسٹیٹسٹکس موجود ہے کیلکولیٹ کرنے کی. سیمپلنگ کریں گے، گنتی کریں گے، فارمولوں کے ذریعے ایوریج نکالیں گے، کبھی آپ مین معلوم کریں گے، کبھی آپ موڈ معلوم کریں گے. اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیماری کتنے افراد کے اوپر آ چکی ہے، کتنے اس سے سروائیو کر چکے ہیں، کتنے پرسنٹ سروائیو کر رہے ہیں، اسی طرح کتنے ڈیتھ ریٹ ہے اس کی. یہ سارے یہ کیلکولیشنز آپ کو اسٹیٹسٹکس بتائے گا. اسی طرح جب کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے کاروبار بھی کیا. مثلا جو ماسک یوز کر رہے تھے، اس سے پہلے تو ڈاکٹرز یا جن کو الرجی ہے یا جن کو نزلہ زکام ہو وہ کبھی کبھی لگاتے تھے. لیکن اس دوران جن لوگوں نے یہ اندازہ لگایا اسٹیٹسٹکس کے تھرو، انہوں نے فوراً دھڑا دھڑ ماسک بنا کے بیچنا شروع کیا، ٹھیک ٹھاک کمائے. لوگوں نے ایون کپڑے سے بھی بنا کے ہاتھ سے سلائی کر کے بیچنا شروع کیا، کیونکہ شارٹ ہو تو لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو لگانا تھا نا منہ پہ. تو کپڑے کے بھی کسی نے کچھ، کسی نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پینڈیمکس آتا ہے یا ایپیڈیمکس آتی ہیں، وبائی امراض آتے ہیں، تو اس سے اسٹیٹسٹکس کو یوز کرتے ہوئے اس کی پھیلنے کی رفتار، اس کے
جو ڈیتھ ریٹ، سروائیول ریٹ اور سائیڈ ایفیکٹس اور دیگر اثرات معلوم کیے جا سکتے ہیں بڑے شارٹ ٹائم میں. تو مثلاً آپ نے دیکھا چائنا میں یہ بیماری آئی تو کہا کہ چائنا کی 1% آبادی فرض کر لیں متاثر ہوئی، تو چائنا کا 1% تقریباً 1 کروڑ کے برابر، 1 ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں نا. تو اسی طرح سمجھے کہ 99% وہاں پر یہ بیماری نہیں تھی، 1% بیماری تھی. اسی طرح پاکستان میں بھی 1% ہوگی. یہ معلومات فوری طور پر آپ ان کی ٹیکنیکس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے علاج کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. میں ایک مثال بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. فرض کریں خدا نخواستہ کہا گیا کہ فلاں جگہ ایک گاڑی الٹ گئی ہے، بہت سارے لوگ زخمی ہیں، اسٹریچر لے جائیں. تو آپ منہ اٹھا کے ایک اسٹریچر لے کر جائیں گے ادھر؟ یہ کنفرم کرنے کی کوشش کریں گے کہ مریض کتنے ہیں یا اندازاً کتنے ہیں. تو احتیاطاً جتنا اندازہ بتایا جاتا ہے اس سے 1-2 زیادہ لے جائیں گے تو آپ سب کو امداد دے سکیں گے نا. تو یہ اندازے لگائے جاتے ہیں اس طرح سے کہ بیماری پھیلی کیسے ہے، کن کن علاقوں میں اس کی شدت زیادہ ہے، کہاں یہ ابھی پھیلنے کا خطرہ ہے، اس کے لیے انتظامات کر سکتے ہیں آپ. تو یہ تھا جی ایپیڈیمکس کے حوالے سے. اس کے بعد مینجمنٹ آف پبلک ہیلتھ. پبلک ہیلتھ عام لوگوں کی صحت، اس کو صحت عامہ کہتے ہیں. ہمیں محکمہ صحت میں صرف ہسپتال نظر آتا ہے نا. ہسپتال میں جہاں لوگ بیمار ہو تو پہنچتے ہیں، اپنے پرچی لیتے ہیں، جا کے چیک کراتے ہیں، پھر دوائی لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اسی محکمہ صحت میں ایک اور پارٹ بھی ہے اس کا، جس کو پبلک ہیلتھ کہا جاتا ہے. یعنی ان کا DHO کہلاتا ہے، پتہ نہیں کیا کہلاتا ہے، وہ الگ اس کا ایک دفتر ہے، اس کا الگ عملہ ہے. وہ سارے مختلف شہروں میں ان کی ٹیمیں مختلف گاؤں میں جا کے سروے کرتی رہتی ہیں، مہینے بعد، 6 مہینے بعد. کبھی آپ نے دیکھا پولیو مہم چل رہی ہے تو یہ سارے ورکر ہسپتال سے اٹھ کے نہیں گئے، یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ والا. وہ پریڈکشن کرتے ہیں. مثلا اس وقت پورے GB میں روبیلا اور ایک اور بیماری کے ٹیکے لگ رہے ہیں. تو یہ اچانک ان کو کیا یاد آیا؟ یہ اچانک نہیں ہوا ہے، انہوں نے پہلے اسٹیٹسٹکس کے تھرو اس کو اسٹڈی کیا ہے. ان کے پاس ڈیٹا ہے جس نے بتایا ہے کہ فلاں ڈسٹرکٹ میں یہ بیماری، فلاں ڈسٹرکٹ میں یہ بیماری ہے یا اس کے آنے کے چانس ہیں. ایک کدو کا چانس رپورٹ ہو جائے تو ایپیڈیمک ہونا ہے، تو آپ پہلے ہی احتیاط کریں گے نا. پھر ٹیکے لگاتے ہیں، پھر ویکسینیشن کرتے ہیں، مختلف طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ سارے ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ بایولوجی پڑھ رہے ہیں. ان سب کا تعلق بایولوجی سے ہے کہ نہیں ہے؟ ایگریکلچر کا تعلق بھی بایولوجی سے ہے، کیٹل کا تعلق بھی بایولوجی سے ہے، پبلک ہیلتھ کا تعلق بھی بایولوجی سے ہے. اس لیے بایولوجی میں اسٹیٹس کا استعمال ہوگا اور ہم اسی کو بایو اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. تو یہ مینیج کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. اس کے بعد ہے جینیٹک ڈیزیز. یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. 1864 تک سائنسدانوں کو بھی نہیں پتا تھا، لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ بیماری کیوں ہوتی ہے. 1884 میں پہلی دفعہ جرم تھیوری لوئس پاسچر اور رابرٹ کوچ نے پیش کی اور کہا کہ ہر بیماری کا سبب کوئی نہ کوئی جراثیم ہوتا ہے. وہاں سے بیماری کا ذمہ دار جراثیم کو ٹھہرایا گیا. لیکن آج ہم جس زمانے میں ہیں، آج بیماری کا سبب صرف جراثیم نہیں ہے. وجہ، بیماری کی وجہ کے لحاظ سے تقریباً 12 طرح کی بیماریاں ہیں. ان میں سے ایک پورشن جینیٹک ڈیزیز کہلاتا ہے. جینیٹک ڈیزیز صاف ظاہر ہے جین میں خرابی، ایبسنس یا الٹریشن کی وجہ سے کوئی بیماری ہو جائے تو اس کو جینیٹک ڈیزیز کہتے ہیں. اب اگر جراثیم کی وجہ سے بیماری ہو تو ہم اینٹی بائیوٹک سے اس کو مار کے بیماری سے بچ سکتے ہیں، لیکن جین میں خرابی ہوئی تو اس کو کیسے کریں؟ تو اس سے بچاؤ کے لیے بایو اسٹیٹس استعمال ہوگا. مثلا آپ دیکھیں گے کہ کسی شہر میں ہیموفیلیا کے مریض کتنے ہیں. ہیموفیلیا ایک جینیٹک ڈیزیز ہے. اس فیملی کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے،
اور ڈیٹا لے کر اینالائز کر کے پریڈکٹ کریں گے کہ اسی فیملی میں اس بیماری کے ہونے کے مزید ہونے کے اتنے چانسز ہیں. پھر ان کو مشورے دیں گے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں. تو کئی ایسی ڈیزیز ہیں جو جینیٹک ہیں، مثلاً کلیفٹ پیلٹ ہے، مائکروسیفیلی ہے، ایکرومیگیلی ہے، یہ سارے جینیٹک ڈیزیز ہیں. تو آپ جو پریویلنگ کنڈیشن ہے یا جینیٹک ڈیزیز کے جتنے مریض ہیں ان کا بایو ڈیٹا لے کر یا ان کی تفصیلات لے کر ان کو انالائز کر کے فیوچر کے لیے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری کس علاقے میں اور کس فیملی میں عام ہو سکتی ہے اور اس سے بچاؤ کی کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں. یہ بھی ہمیں بایو اسٹیٹسٹکس بتائے. ٹھیک ہے. تو اور ایک اور بات بتائیں، صرف جینیٹک ڈیزیز نہیں، اوور آل ہیومن جینیٹکس از آلموسٹ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن اسٹیٹسٹکس. کیونکہ جینیٹک جو ریسرچ ہے وہ ریپروڈکشن بیسڈ ہے. پھولوں کو کراس کرا کے آپ ان کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں. شارٹ لائف میں یہ ممکن ہے، لیکن جن کا لائف سائیکل لمبا ہے وہاں پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو اسٹیٹسٹکس کے فارمولوں کی مدد سے ہم وہ شجر نسب کو دیکھ کر کسی بیماری کے، کسی خوبی کے آگے انہیرٹ ہونے کی ہسٹری بتا سکتے ہیں. یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. اس کے بعد ہے پولوشن انڈیکیٹر. اس وقت دنیا کے اوپر بہت سارے مسائل ٹپکے ہیں. مثلا انرجی کرائسس ہے، پیٹرول کے مسائل دنیا میں. ادھر پیٹرول بڑھا، یعنی امریکہ میں پیٹرول بڑھا، اس قدر میں اس کا اثر ہوتا ہے. بجلی، اس کے کرائسس ہم بھگت رہے ہیں ابھی. تو پولوشن بھی ایک مسئلہ ہے انہیں میں سے. پولوشن کیا ہے؟ انوانٹیڈ چینجز ان دا انوائرمنٹ، ماحول میں ہونے والی ناپسندیدہ تبدیلیاں. اب ماحول سے مراد کیا ہے؟ پانی میں ہونے والی ناپسندیدہ تبدیلیاں، ہوا میں ہونے والی ناپسندیدہ تبدیلیاں، زمین میں ہونے والی ناپسندیدہ، یہ ساری پولوشنز کہلاتی ہیں. نوائز پولوشن، ایئر پولوشن، ساؤنڈ پولوشن، پھر اسی طرح آپ کا واٹر پولوشن، لینڈ پولوشن. یہ پولوشن صرف انسان کے لیے نہیں، تمام جانداروں کے لیے خطرہ بن چکا ہے. تو بایو اسٹیٹسٹکس کے فارمولوں کی مدد سے یہ بھی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ کس علاقے میں پولوشن کا لیول اس وقت کتنا ہے، اور اگر اس کو اس طرح نہیں روکا گیا تو یہ ہو سکتا ہے. مثلا آپ اکثر سنتے ہیں، ابھی خبریں دیکھیں تو آخر میں موسم کا حال بتاتے ہیں، اس میں کبھی پولن کاؤنٹ بھی دیتے ہیں. لیکن اس سیزن میں اسموک کا لیول بتایا جاتا ہے، اور کبھی آپ کو کہتے ہیں ڈیلی چینج ہو جاتا ہے. کبھی کہتے ہیں اسموک، یا جس کو ہم دھند کہتے ہیں، دھند کے حساب سے دنیا میں نمبر 1 پر دہلی ہے، 2 پر لاہور ہے، 3 پر بمبئی ہے، 4 پر کراچی ہے. یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے تو یہ بتایا جاتا ہے یہ سارا، اور یہ بالکل ایکوریسی کے قریب ترین ہے. ایکوریسی تقریباً 99% ہے. تو پھر اس کی وجوہات بھی ڈھونڈی جاتی ہیں کہ انہی علاقوں میں یہ کیوں ہوتا ہے، ورنہ پولوشن کہیں ہے، وجوہات کہیں ڈھونڈ کے آپ در بدر ہوتے نا. تو اس نے آپ کو بتا دیا نقشہ کھینچ کے بایو اسٹیٹسٹکس نے کہ آپ کے کس ریجن میں کون سی پولوشن ہے اور اس کے اسباب کیا ہے، فیوچر میں اس کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، اس سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں. یہ سارا آپ ڈیٹا بیسڈ ریسرچ پلس پلاننگ کے ذریعے اس پر قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پولوشن کو بھی سے نمٹنے کے لیے یہ کام آئی. اس کے بعد ایک اور ہے سروائیول انالیسس. اس کا مختصر سا ذکر میں یوں کروں، جب میں شاید آپ کی ایج کا تھا تو پاکستان میں بتاتے تھے ایکسپیکٹنسی، لائف ایکسپیکٹنسی 56 ایئر تھی. یعنی پاکستانی لوگوں کی ایوریج عمر 56 سال تھی. اس وقت یہ 65 ایئر سے آگے چلی گئی. یعنی اب بڑھاپا پاکستانیوں کے پاس لیٹ آنے لگا ہے. تو کیا ہوا؟ بہتر لائف سٹائل آ گیا ہے ہمارے پاس، خوراک کا معیار بڑھ گیا ہے، علاج معالجے کا معیار بڑھ گیا ہے، اور پہننے اوڑھنے بچھونے کا معیار بڑھ گیا ہے، صفائی کا معیار بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں، اور یہ
बायो स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि कितनी लाइफ मज़ीद बेहतर की जा सकती है, और जापानियों की एक्सपेक्टेंसी रेट ज़्यादा क्यों है, तो उनके इंडिकेटर्स भी लिए जाते हैं। हमारी कम है या किसी और गरीब मुल्क की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो वो क्यों है, ये सारी कैलकुलेशन करके अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसी तरह आप देखते हैं पूरी दुनिया की आबादी बताया गया कि 2022 के नवंबर में, 22 या 23 के नवंबर में ये 8 अरब क्रॉस कर चुकी। पहले इसी स्टेटिस्टिकल रूल्स के मुताबिक ये पेशनगोई की गई थी कि 2025 में 8 अरब आबादी हो जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन है 2 साल पहले वो 8 अरब हो गई। तो ये रेशो निकालते हैं, इसी तरह यहाँ पर ये इसके रूल्स अप्लाई होते हैं या फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके ज़रिए इंसान की आबादी बढ़ने की रेशो भी मालूम की जा सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या सर्वाइवल रेट को भी चेक किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी भी जानदार की मौजूदा हालात इसी तरह रहे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, हालात इस रेशो से चेंज हो गए, यानी पोल्यूटेंट्स बढ़ गए, खुराक की कमी हो गई, हवा में दूसरी तीसरी गैर ज़रूरी चीज़ें ऐड हुई, तो उसका असर क्या पड़ेगा, ये सारे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल इधर भी है। इसके बाद डेफिनेशन एंड कैलकुलेशंस हैं। यहाँ से आगे हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है और इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं मुख्तसर एक जुमला कहूँ, बायो स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में, चाहे वो बायोलॉजिकल रिसर्च हो, केमिस्ट्री की रिसर्च हो, फिजिक्स की, हर जगह ये इस्तेमाल हो। तो रिसर्च इसके बगैर मुमकिन ही नहीं। लिहाजा इसकी थोड़ी सी हमें नो हाउ होनी चाहिए, जो बुनियादी चीज़ें हमें समझना है वो समझेंगे तो फिर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, अदरवाइज मुश्किल होगी। ठीक हो गया बेटा?